فرماتے ہیں انہو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، فقال یقتل هذا فیها مظلوما لعثمان، آپ نے فرمایا کہ اس فتنے کے اندر یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہو کر شہید ہوں گے، ان کو شہید کیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو فرمایا یا عثمان انہو لعل اللہ، کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خلافت کی یکمسو کا قمیص، خلافت کی قمیص آپ کو پہنائیں گے اور لوگ آپ کو زبردستی اس قمیص کو نکلائیں گے لیکن آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے عثمان علیہ کو فرمایا کہ آپ کو آپ کے اوپر ظلم کیا جائے گا لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ لہذا ایک وقت آیا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں ان کو مظلوماً ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، لیکن جب انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کے لیے کارنامے انجام دیے، جیسے کہ مسلمانوں کے لیے زمینی جائیداد کا جو حصہ ان کے لیے جاگیرانہ سلسلہ وہ جو ہے نا انہوں نے مقرر کیا، دفاتر ان کے لیے مقرر کیا، مسافر خانے بنوائے، اور اس کے علاوہ اس نے بے شمار ایسے کام کیے جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھے اور کفار کے لیے اور حاسدین اسلام کے لیے بہت بڑی چوٹ تھی، اور وہ حسد اور کینہ اور بغض کی آگ میں جل رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ، اور انہوں نے فتنے کا آواز اٹھایا۔ یہ وہی لوگ تھے جو عبداللہ ابن سبا جو اس کے پیروکار تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی، جیسے عبداللہ ابن ابی منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں فتنہ اور فساد انہوں نے برپا کیا تھا، تو عبداللہ ابن سبا یہودی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی فتنے فساد برپا کیے تھے، ان کے خلاف آواز اٹھایا تھا، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے فتنہ برپا کیا، چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کام کیے، جیسے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا، مختلف قرات تھے، ایک قرات میں جمع کر کے مختلف صحیفے مختلف جگہ روانہ کیا، اور انہوں نے اس کے علاوہ مساجد میں خوشبوئیں جلائے اور آذان اول کو مقرر کیا، مؤذنین کو جو ہے نا ان کی تنخواہیں مقرر کیا، اور اس کے علاوہ مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ مقرر کی، امام کے لیے پولیس کا مہمان قائم کیا، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بے شمار جہاد کیا، اور بے شمار انہوں نے غزوات میں ان کو مال غنیمت دیا اور وہ حاصل ہوا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہر غزوے میں یہ شریک ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے مختلف جگہوں کو جو فتوحات کی شکل میں حاصل کر رہے۔ تو کفار نے دیکھا اور مسلمانوں کے خلاف جو حاسدین تھے انہوں نے فتنہ فساد شروع کیا، چنانچہ یہ فتنہ فساد اس وقت یہ مصر سے نکلا، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گورنر تھے یہ شام کے، انہوں نے بلوائیوں نے یہ آواز اٹھایا کہ یہ تو ان کے بھائی ہے، بنو امیہ سے چونکہ ان کا تعلق تھا، اور اپنے بھائی کو جو ہے نا یہ خلافت اور یہ گورنر دیا، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کے دور سے اس وقت سے یہ قائم تھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح قائم دائم رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی۔ جس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کا گورنر تھا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں بھی اس کو معزول کیا گیا تھا گورنر سے، تو انہوں کے خلاف جب شکایت آئے تو انہوں نے اس کو معزول کیا، پھر لوگوں نے اس کو بہانہ بنا کر کے ان کے خلاف آواز اٹھایا اور کہا کہ بھئی آپ سے لوگ شکایت کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ طلحہ زبیر حضرت علی بڑے بڑے صحابہ جو اکابرین صحابہ تھے ان کی ایک ٹیم مقرر کیا اور جا کے کہ آپ سروے کرو عوام الناس خوش ہے نہیں، چنانچہ دنیا کے ہر کونے میں یہ پہنچے جہاں پر خلافت عثمانیہ کی حدود تھی، چنانچہ جب دیکھا سب لوگ خوش تھے، اور اس ٹیم نے آ کر یہ اپنا تجزیہ دیا کہ سارے عوام خوش ہیں آپ سے۔ پھر جب حج کا سیزن آیا، موسم آیا، اس نے ان سب ولیوں کو اور ان گورنروں کو ان
بڑے بڑے عہدے پر جو تھے فائز تھے ان کو بلایا اور سب لوگوں کو مخاطب کیا کہ یہ گورنر اور یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر قائم ولی یہ آپ کے سامنے ادھر ہے، اگر کسی کو شکایت ہے تو آ کر شکایت کر سکتے ہیں، ہم ان کو معذور کریں گے۔ چنانچہ کسی نے بھی شکایت نہیں کیا۔ یہ گورنر اور یہ ولیعہد یہ سب لوگ چلے گئے، واپس چلے گئے۔ تو اب یہ جو مصر سے ایک فتنہ پرواز لوگ آئے تھے اور بصرہ اور کوفہ سے آئے تھے، یہ 4000 افراد تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فتنہ، یہ جو ہمارا داؤ تو نہیں چل سکا، گورنر تو سارے چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور 40 دن تک انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر پانی بند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اتنا فوج تھا کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ ختم کر سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ کی چوکیداری کے لیے، پہریداری کے لیے، بلکہ ان کی ہزاروں تعداد میں تو ان کے غلام بھی تھے، وہ چاہ سکتے تھے ان کو ختم کر سکتے۔ یہ 4000 فتنہ پروار اور یہ بلوائی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی دیا کہ مدینہ الرسول میں خون نہ بہے اور میری وجہ سے مسلمانوں میں خون اور قتل و قتال نہ ہو، مسلمان شہید نہ ہو۔ خود قربانی دے دیا، لیکن مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا پسند نہیں کیا، چونکہ یہ نام کے مسلمان تھے اور یہ بلوائی تھے اور انہوں نے فتنہ و فساد کرنا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک اشارہ کیا تھا کہ آپ کے اوپر ایک وقت آئے گا اور آپ نے صبر کرنا ہے۔ ان سے پوچھا بھی گیا، دلوں کے غزال کا تھا غلام بن سہلہ ان کا نام تھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے تو اتنے غلام ہیں اور اتنے لوگ ہیں، آپ کے اتنے فوج ہیں، کیوں آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کیا تھا اور میں اس وصیت پر عمل کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ قتال نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ ایک موقع پر نکلے اور انہوں نے کہا کہ وہ بیوی رما جس وقت مسلمانوں کے لیے تکلیف تھا پانی کا، وہ میں نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اس سے تو مجھے پانی دے دو۔ علی کو پیغام بھیجا، بڑے صحابہ کو پیغام بھیجا اور ازواج مطہرات کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے آواز اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آ کر خطبہ دیا، لوگوں تم یہ جو فتنہ فساد کر رہے ہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، یہاں تک کہ تم نے پانی بھی بند کیا، یہ تو خلیفہ ہے اور پھر اگر خلیفہ نہ ہو مسلمان ہے، مسلمان کے لیے شان نہیں ہے، اور اس طرح تو کافر بھی نہیں کرتے، روم اور فارس والے بھی نہیں کرتے جو کافر ہوتے کہ جنگ میں جو ہے پانی بند کر رہے، تم نے ان کے اوپر پانی بند کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو خواب آیا اور نبی علیہ السلام خواب میں آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ عثمان آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں گے، آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں گے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام ممنوع جو 5 دن روزہ رکھنے سے ممانعت ہے، ایام تشریق اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن، یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ تمام ایام میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو ان دنوں میں بھی روزے رکھتے تھے 40 دن مسلسل، تو اس دن روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ تلاوت کر رہے تھے اور اس وقت ان کو شہید کیا گیا اور ان کے اس آیت مبارکہ پر خون کی قطرے بھی لگی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق ان کے بیٹے تھے، جب انہوں نے داڑھی سے پکڑا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہوتے اور آپ کو اس حالت میں دیکھتے تو بڑے ناراض ہو جاتے، چنانچہ وہ تو چلے گئے۔ لیکن جو بھائی چونکہ بلوائی باقی تھے، انہوں نے لوگوں کو ایسے ذہن بنایا تھا فتنہ و فساد اور شرمگیزی پر ابھارنے کے لیے، کچھ سارے مسلمان بھی ان میں ملوث ہو گئے تھے۔ تو جہجہ غفاری اگر یہ وہ آدمی تھا جس نے لکڑی ماری تھی اور اس کے پاؤں میں گوشت خور ایک قسم کا ایک امراضی کوئی چیز نکلا تھا دانا جو اس کے گوشت کو کھاتا تھا اور اسی سے مر گیا تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا ہے کہ شام کے اندر ایک آدمی تھا جو مقتول رجل اور مقتول ید تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اس کو جب نے دیکھا تو اس سے پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ دوست نے کہا تھا کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے گھر والوں کی جو ہے نا منہ پر چماٹا مارا تھا، چپیڑ مارا تھا۔ یہ بھی ان آدمیوں میں سے تھا، بلوائیوں میں، شرمگیزی کرنے والوں میں سے تھا۔ مجھے عثمان رضی اللہ عنہ نے بدعا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دے اور اللہ تمہیں جہنم میں داخل کر دے۔
آج پاؤں میں لکٹ کے اب جہنم میں داخل ہونے کا بس یہی رہ گیا.